بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 44 ہے اور آج کے سبق میں ہم عصر کے لیے زاویہ شمس معلوم کرتے ہیں۔ سبق نمبر 43 کے اندر ہم نے عصر کے وقت کو معلوم کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں تھیں ان کو سمجھا تھا، اور یہ بات ہم نے کی تھی کہ عصر کا جو وقت ہے وہ روزانہ نکالنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے زاویہ شمس متعین نہیں ہے، اس طریقے سے طلوع اور غروب کے لیے زاویہ شمس متعین ہے لیکن عصر کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصر کا تعلق جو ہے وہ مثل اول اور مثل ثانی کے ساتھ ہے، یعنی کسی بھی چیز کا سایہ جو نصف النہار کے وقت ہوتا ہے تو وہ سایہ اصلی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو جائے تو عصر شافی ہو جاتی ہے، دو مثل ہو جائے تو عصر عنفی ہوتی ہے۔ تو یہ عصر اول کا جو وقت ہے اس کا مثل اول اور مثل ثانی جو ہے، اس مثل اول اور مثل ثانی کا جو تعلق ہے وہ ہے سایہ اصلی کے ساتھ، جبکہ سایہ اصلی وہ ہر دن نصف النہار کے اوپر وہ ایک نہیں رہتا بلکہ وہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ ہم نے بتائی وہ یہ تھی کہ سورج جو ہے وہ میل شمس میں، یعنی کبھی خط استوا سے اوپر جاتا ہے تو اوپر والے علاقوں میں کسی بھی چیز کا سایہ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا، جو سورج ان سے دور ہوتا جائے گا، خط استوا سے نیچے جاتا جائے گا تو شمالی علاقوں میں ہر چیز کا سایہ جو بڑھتا جائے گا۔ تو یہ ایک سمجھنے میں آسان بات ہے۔ تو اس لیے سایہ اصلی بدلتا رہتا ہے، نصف النہار کے وقت سایہ اصلی ایک رہتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے مثل اول اور مثل ثانی میں فرق پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں روزانہ سایہ اصلی معلوم کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد مثل اول اور مثل ثانی معلوم کر کے پھر ہمیں زاویہ شمس معلوم کریں گے کہ بھئی سورج ہمارے عصر کے وقت جب داخل ہوگا، مثل ثانی کے وقت ہم عصر عنفی ہوتا ہے تو اس وقت سورج کتنے زاویے پر ہوگا، تو وہ زاویہ شمس ہمیں معلوم ہوگا، اس کو ہم اے کے اندر سیو کر کے پھر وہ پرانا کلیہ نمازوں والا حل کریں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ زاویہ شمس عصر کا آج ہم معلوم کر رہے ہیں، اور یہ ہر دن کے لیے الگ سے معلوم کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے لمبے پروسیس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم ایک کلیہ سیکھیں گے، وہ ڈالیں گے جب ہم، تو خود بخود ہمیں عصر اول کا روزانہ جو عصر اول اور عصر ثانی کا زاویہ معلوم ہو جائے گا۔ تو آج ہم اسی پہلے والے سبق کو ہی لے کر چلیں گے کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک تمہید تھی، اور یہ ابھی اس کی اصل جو مقصد ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ کہ تو یہ دیکھیں مثلث بن گئی تھی، ایک لکڑی ہم نے کھڑی کی 1 میٹر، اور اس کا یہ نیچے سایہ جو ہے یہ سایہ اس کا بن جائے گا، یہ لکڑی ہے، تو اوپر سورج جو ہے اس کے اوپر شعاعیں اگر اس طریقے سے ڈالے تو یہ وتر بن جائے گا سورج کی شعاع، تو یہ ایک مثلث ہمیں سامنے آ گئی۔ اب ہم چونکہ سایہ پہلے معلوم کریں گے، تو لکڑی کا سایہ معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے چونکہ ہمارے پاس یہ مثلث بن گئی ہے تو ایک مثلث کے 3 چیزیں معلوم ہو تو چوتھی ہم خود معلوم کر سکتے ہیں نا۔ تو ہمارے پاس لکڑی 1 میٹر یہ معلوم ہے، 90 درجے کا یہ زاویہ یہ ہمیں معلوم ہے۔ تیسری چیز ہم معلوم کریں گے، چاہے وہ ضلع ہو یا زاویہ ہو، تو ہم تیسری چیز معلوم کریں تو اس کے بعد پھر ہم چوتھی چیز بھی معلوم کر سکتے ہیں، 5ویں معلوم کر سکتے ہیں۔ تو تیسری چیز ہم پہلے معلوم کرتے ہیں، وہ ہے جی زاویہ۔ یہ اوپر جو زاویہ ہے یہ زاویہ ہم معلوم کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس تو معلوم کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن زاویہ اوپر والا ہم معلوم کریں۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ ہم نے بتایا کہ بھائی یہ اوپر زاویہ ایک بن رہا ہے، یہ جو کہ سمت الراس چلا گیا اوپر، اور ادھر سے یہ سورج کی طرف لائن چلی گئی، تو یہ درمیان میں ہمیں 2 زاویے مل گئے، ایک یہ نیچے کی طرف اور ایک یہ اوپر کی طرف زاویہ مل گیا، تو یہ زاویہ اے ہے اور یہ نیچے زاویہ ایف ہے، تو یہ 2 زاویے ہمیں مل گئے۔ تو اب یہ 2 زاویے چونکہ مقدار میں برابر ہوتے ہیں، تو نیچے والے زاویے کا اگر ہم زاویہ ایف کی مقدار اگر معلوم نہیں کر سکتے لیکن زاویہ اے کی تو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سمت الراس میں یہ اوپر بی کا نشان ہے، یہ عرض البلد ہے، اور ادھر جو سورج ہے یہ ڈی سے ہم نے اس کو یعنی میل شمس، تو عرض البلد زمین پہ کسی مقام کے تعین، اور اسی کی طرح کی چیز جو ہے وہ میل ہوتا ہے جو آسمانی کرے پہ ہم سورج کے لیے متعین کرتے ہیں۔ تو یہ عرض البلد اور میل تقریباً ایک طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا کہ بھائی سورج جہاں پہ کھڑا ہے اس وقت، تو ادھر سے سمت الراس میں ہمارا عرض البلد کا کرہ سماوی پہ جو نقطہ لگ رہا ہے، اس نقطے اور سورج کے درمیان ہم فاصلہ اگر ڈھونڈیں تو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ہم نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ سورج کا جو میل شمس ہے اس سے عرض البلد کو اس سے منفی کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے۔ تو ہم نے لکھا پہلے عرض البلد 25، مثلاً 25 لکھ دیا، اور
مائنس اس سے ہم نے کر دیا 10 جنوری کا، چونکہ ہم معلوم کر رہے ہیں تمام اوقات، تو 10 جنوری میں سورج کا میل شمس ہے جی -22.1۔ تو اگر ہم اس کو برابر دبائیں تو ظاہر ہے کہ مائنس مائنس برابر جمع ہوتا ہے، تو یہ آپس میں جمع ہو جائیں گے، تو 47.1 یہ ہمیں یہ اوپر والا جو زاویہ ہے یہ ہمیں حاصل ہوا۔ تو جب وہ 47.1 ہے تو نیچے زاویہ ایف بھی 47.1 ہوگا، کیونکہ دونوں راسی زاویے ہیں اور دونوں مقدار میں برابر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ زاویہ معلوم ہو گیا زاویہ ایف۔ اب ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں، 2 زاویے اور 1 متصلہ، تو اب ہم متقابلہ یعنی سایہ اس کو ہم آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اوپر والا زاویہ ہمیں معلوم ہوا ہے، کس سے معلوم ہوا ہے جی؟ اس کا ہم ایک کلیہ بنا لیتے ہیں، وہ ہے B-D، کیونکہ رسول اللہ سے میل شمس منفی کیا نا، تو B-D سے ہمیں معلوم ہوا ہے جی۔ یہ ہم ادھر یہاں پہ آسانی کے لیے لکھ دیتے ہیں، یہیں سے اب کلیے کی تخلیق ہونا شروع ہو گئی ہے، B-D، اس کو بریکٹ کے اندر بند بھی کر دیتے ہیں کہ اس سے ہمیں حاصل ہوا ہے جی زاویہ ایف۔ اچھا، اب ہم متقابلہ معلوم کرتے ہیں، تو نیچے آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے 2 زاویے ہیں اور 1 ضلع ہے، ہم معلوم کرتے ہیں متقابلہ۔ تو متقابلہ ہم معلوم کریں گے تو ایسی چیز کے ساتھ معلوم کریں جو معلوم ہونا، تو معلومات کے ذریعے سے ہم موجودات تک پہنچیں گے۔ تو متقابلہ بٹا متصلہ، اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ وتر تو پہلے سے موجود ہے، تو متقابلہ بٹا متصلہ سے ہم متقابلہ کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو متقابلہ بٹا متصلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 کے اندر، لہٰذا ہم اس کے ساتھ یعنی B-D یہ اوپر ایف زاویہ ہے، B-D ایف زاویہ ہے۔ 47 لکھیں گے اس کو ہم، لیکن فی الحال B-D ہم لکھتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ 47 تو نہیں ہوگا، کبھی فرق کم زیادہ بھی ہوگا نا، تو اس لیے ہم B-D لکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہم 10 نکال دیں گے اس کا، تو ظاہر ہے کہ جب ہم اس کا 10 نکالیں گے تو ہمیں یہ نیچے جو ضلع ہے یعنی متقابلہ اور یہی سایہ ہے یہ ہمیں آسانی سے معلوم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہم یہاں پر ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں یہ زاویہ شمس ہے نا، جس کو ہم کے اندر محفوظ کرتے ہیں، تو یہ جو اب زاویہ شمس کو معلوم کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے ہم ہی لکھیں گے، اور آگے اس کا زاویہ خود بخود اس کا جو کلیہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو 10B-D، تو 10B-D کے نیچے اگر ہم رقم ڈال دیں، 10B-D کے اندر اگر ہم رقم ڈال دیں 10، اور اس کے بعد اگر بریکٹ نہ ڈالیں B-D کی جگہ پر ہم نے لکھ دیا تھا B-D یعنی -25 مائنس آگے کر دیا تھا ہم نے -22.1، اور اس کا جواب کیا آیا تھا جی؟ اس کا جواب آیا تھا 47.1۔ اب یہ 47.1، اب اس کا اگر ہم 10 نکالیں تو دیکھیں کیا جواب آتا ہے۔ تو جب ہم نے اس 47.1 لکھا تو اس کا جواب ہمارے سامنے آیا ہے 1.0761۔ تو یہ ہے سایہ، یہ ہے نیچے متقابلہ، یہ ہے جی متقابلہ ہمارا 1.0761۔ کیا مطلب کہ 10 جنوری کو 1 میٹر لکڑی کا سایہ اصلی عین نصف النہار کے وقت وہ کیا ہوگا جی؟ 1.0761۔ یہ لکڑی سے زیادہ ہے، دیکھو لکڑی 1 میٹر ہے اور یہ 1 میٹر اور دوسری میٹر کا دیکھیں آگے 76 یعنی آگے فیصد بنتا ہے۔ تو یہ لکڑی سے اس کا سایہ زیادہ کیوں ہے؟ آسان بات ہے، سمجھنے میں آتی ہے کہ 10 جنوری کو سورج خط استوا سے نیچے ہوتا ہے، تو شمالی علاقے میں کسی بھی چیز کا جو سایہ ہوگا وہ بہت زیادہ لمبا اور شمال کی طرف ایسے بن رہا ہوگا۔ تو یہ سایہ اصلی ہمیں معلوم ہو گیا 10 جنوری کا۔ اب یہ سایہ اصلی ہمیں معلوم ہو گیا، اب ہم نے اس سایہ اصلی کی 1 مثل یا 2 مثل پہ جانا ہے نا، 1 مثل پہ عصر شافعی اور 2 مثل پہ عصر حنفی ہے۔ تو 1 مثل پہ اگر ہم جائیں گے تو کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ +1 کریں گے، +1 کریں گے، دیکھیے اوپر خود بخود کلیہ بنتا جا رہا ہے، +1 کریں گے تو ہمیں فوراً جو ہے اس کے ساتھ بھی ہم اگر +1 کریں تو ہمیں فوراً جواب مل جائے گا کہ 1 مثل کتنے پہ جا کر بنتی ہے۔ اور اگر ہم اسی کے ساتھ +2 کریں، +1 نہ کریں، +2 کریں، ادھر اگر ہم +2 کریں تو اسی کلیے کے اندر ہم اپنے مثل ثانی یعنی عصر حنفی تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ 2 مثل کا مطلب کیا ہے کہ یہ 10B-D یہ سایہ اصلی کا کلیہ بن گیا، 10B-D کے ذریعے سے ہم نے سایہ اصلی معلوم کر دیا۔ اسی کے ساتھ جمع 2 کیا کہ بھائی اس سایہ اصلی کے بعد آگے 2 مثل یعنی 1 میٹر لکڑی کی آگے 2 مثل سایہ ہمیں چاہیے، تو تب جا کر ہم عصر حنفی تک پہنچیں گے۔ تو جمع 2 کیا تو ہم فوراً عصر حنفی تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا، یہ یہاں تک ہو گیا جی۔ تو یہاں سے جب
یاد رکھیں، اب ایک اور غور کرنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب دو مثل کریں گے تو یہ نیچے سایہ بھی بڑھے گا نا، یہاں سے کیسے جائے گا سایہ، یہ ایک مثل ہو جائے گا، پھر یہ دو مثل ہو جائے گا، سایہ ایسے بڑھے گا۔ جب یہ سایہ ایسے بڑھے گا تو اوپر سے یہ وتر بھی لمبا ہو جائے گا، وتر بھی لمبا ہو جائے گا۔ جب ہم 10b-d تو صرف یہاں تک تھا نا، 10b-d یہاں تک تھا، اس کے بعد ہم نے دو مثل مثلا بڑھا دیا یا ایک مثل بڑھا دیا، تو جتنا یہ ہم بڑھائیں گے اس کو تو اتنا اوپر سے یہ والا جو 47.1 زاویہ ہم نے معلوم کیا تھی، اب یہ زاویہ تو نہ رہا نا، یہ زاویہ بھی بڑھ جائے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ سورج یہاں سے نیچے جائے گا غروب ہونے کے لیے، تو سورج یہاں سے ایسے شعاع مارے گا تو سایہ لمبا ہوتا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ مغرب کے وقت سایہ لمبا ہی ہوتا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ تو مغرب کے وقت سایہ یعنی عصر کے بعد، یعنی عصر کا جب وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے نا، تو مغرب کی جو مغرب کی طرف سورج جاتا ہے تو سایہ ہر چیز کا لمبا ہوتا جاتا ہے۔ تو جب ہمیں دو مثل چاہیے، تو ظاہر ہے جب سایہ یہاں تک تھا تو اس وقت تو سورج یہاں پہ تھا، اب سورج جب نیچے آ گیا تو اب سایہ بھی لمبا ہوتا ہو گیا۔ اب ہمیں عصر حنفی کے لیے دو مثل سایہ چاہیے، یعنی سایہ اصلی کی دو مثل، تو دو مثل ہم آگے گئے تو اتنا اوپر سے زاویہ بھی ہمارے سامنے موجود ہو گیا۔ اب یہ 47.1 زاویہ اف نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ اچھا، اب کچھ اور ہے، اس کو ہم کیسے معلوم کریں گے؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ زاویہ معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے تھے؟ 10 انورس کرتے تھے، 10 انورس کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہم یہاں پہ پہلے کر دیتے ہیں زاویہ، یہاں پہ زاویہ شمس کے لیے کلیہ پورا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کرتے تھے۔ 10 انورس، 10 انورس بریکٹ شروع 2 جمع 10b-d، یہ آپ لے لیں کہ بھائی یہ ہمارا عصر ثانی یعنی عصر حنفی کے لیے زاویہ شمس ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم اس کو معلوم کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم یہ جو زاویہ اف ہے جو مجہول ہو گیا ہے دو مثل بڑھانے کی وجہ سے، اس کو ہم معلوم کرتے ہیں۔ اب 1 میٹر لکڑی بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن سایہ جو ہے وہ اس کا سایہ اصلی بھی ہمیں 1.076 سایہ اصلی تھا، اس کے ساتھ جمع ہم نے 2 کر دیا، یعنی 2 مثل کر دیا، تو جمع 2 برابر 2 ہی ہو گیا، اور جمع 3 تو 3.06761 ہو گیا۔ اب گویا کہ ہمارے سامنے متقابلہ جو ہے وہ یہ ہے 0.3.06761، یہ ہمارے سامنے متقابلہ ہو، کیونکہ جمع 2 ہم نے کری ہے، 2 مثل کر دیا۔ اب چونکہ یہ زاویہ اوپر موجود ہو چکا ہے تھیٹا، تو اب اس کو ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو کیسے معلوم کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں تھیٹا، کیونکہ ہمارے سامنے متقابلہ اور متصلہ ہی ہے، تو اس لیے متقابلہ بٹا متصلہ کے ذریعے سے جو چیز معلوم کی جاتی ہے تو وہ نسبت ہوتی ہے 10، تو لہٰذا ہم لکھیں گے 10 تھیٹا، 10 تھیٹا، کیونکہ متقابلہ بٹا متصلہ ہے نا، تو برابر متقابلہ بٹا متصلہ کی ہم مختصر طور پر رقم ہی ڈال دیتے ہیں۔ متقابلہ اوپر ہوتا ہے تو ایک نہیں بلکہ 3.0761/1 جو ہے متصلہ ہے، تو 1 کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ جواب آئے گا 10 تھیٹا برابر 3.0761، تو یہ ہمارے سامنے آ گیا جی 10 تھیٹا۔ اب ہم چونکہ تھیٹا معلوم کرنا ہے، اوپر یہ زاویہ معلوم کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم 10 کو اس طرف لے جائیں گے اور مجہولات کو ایک طرف، معلومات کو دوسری طرف، تو تھیٹا برابر 10 جب ادھر جائے گا تو 10 انورس ہو جائے گا، 10 انورس ہو جائے گا، 10 انورس 3.0761۔ اب اس کو ہم کلیے کے اندر ڈالتے ہیں، 10 انورس 3.0761، تو ہمیں اوپر والا جو زاویہ ہے یہ معلوم ہو جائے گا۔ تو کیلکولیٹر میں ہم نے یہ 10 انورس 3.0761 لکھا، تو جواب آیا ہے 71.991۔ تو ناظرین، یہ ہے ہمارا عصر ثانی کا زاویہ شمس، یعنی یہ والا جو زاویہ شمس ہے یہ جگہ یہ ہے 71.991، یہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے زاویہ شمس۔ اب یہ اے میں محفوظ کرنا ہے ہم نے، اس کو اے میں محفوظ کرنے کے بعد ہم نے پھر باقی وہ جو پرانا والا کلیہ ہے وہ ہم نے حل کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا
کہ دیکھیں خلاصے کے طور پر آخر میں کہ یہ 1 میٹر لکڑی کا سایہ اصلی پہلے ہم نے معلوم کیا. وہ سایہ اصلی کس طریقے سے معلوم ہوا؟ پہلے ہم نے اوپر زاویہ معلوم کیا B مائنس ڈی سے، وہ زاویہ معلوم ہوا. یہاں پہ دیکھیں B مائنس ڈی سے یہ والا زاویہ معلوم ہوا. اس سے ہمیں یہ زاویہ معلوم کر کے ہم نے نیچے سایہ اصلی معلوم کر لیا. اب چونکہ ہمیں سایہ اصلی تو نہیں چاہیے، سایہ اصلی کی 2 مثل چاہیے. عصر حنفی کے لیے اور عصر شافعی کے لیے 1 مثل چاہیے. تو ہم نے 2 مثل جب اس کو کیا مختصر کر کے، ہم اگر 1 مثل کریں تو وہی جواب، اس میں بھی آسانی ہے کہ یہاں پہ جمع 1 کرنا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سایہ اصلی کی 2 مثل ہمیں چاہیے. جب ہم نے سایہ اصلی بڑھا دیا، 2 مثل ہم نے کر دیا، تو اب ہمیں اوپر والا زاویہ پھر مجہول ہو گیا. اس کو ہم نے پھر اس پروسیس کے ذریعے سے یعنی tan تھیٹا کر کے اور اس طریقے سے ہم نے حل کر کے tan انورس نکال کر ہم نے، چونکہ نیچے ہمارے سامنے متقابلہ ہوا، وہ 2 جمع کرنے کے بعد 3.076 ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے اس کو پھر اس طریقے سے کیا. تو tan انورس نکالا تو 71.991 یہ والا زاویہ جو پہلے 47.1 تھا اب وہ 71.991 ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سورج جو 71.991 زاویے پر ہوگا ہمارے سمت الراس سے مغرب کی طرف 71 درجے کے اوپر ہوگا جب ہماری عصر کا وقت داخل ہوگا اور اس کی 2 مثل ہوگا. تو یہ ہمیں زاویہ شمس آج معلوم ہو گیا. اگلے سبق کے اندر ہم اسی زاویہ شمس کو لے کر عصر حنفی کا وقت معلوم کریں گے، کیونکہ اسی زاویہ شمس کو اس 71.991 کو ہم 1 کے اندر ڈالیں گے، پھر وہ نوازوں والا جو ہاور اینگل کا کلیہ ہے اس کو ہم ڈال کر حل کریں گے. تو اس کی آج آپ مشق کر لیں کہ کس طریقے سے ہم نے پہلے سایہ اصلی معلوم کیا، اس کے لیے ہم نے اوپر زاویہ معلوم کیا، اس کے بعد پھر ہم نے سایہ اصلی کی 2 مثل کر دیا. 2 مثل کرنے کے بعد ہمیں اوپر والا زاویہ پھر مجہول ہو گیا، تو اس زاویہ کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے tan انورس نکالا. اب ہمارے سامنے جو زاویہ شمس معلوم کرنے کے لیے عصر حنفی کا زاویہ شمس معلوم کرنے کے لیے جو زاویہ ملا ہے اس کا خلاصہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. عصر حنفی کا زاویہ شمس معلوم کرنے کا کلیہ. تو اب یہ کلیہ ہمارے سامنے ناظرین یہ ملا ہمیں کہ پہلے ہم نے B مائنس ڈی کے ذریعے سے اوپر والا زاویہ معلوم کیا تھا اور اس کا ہم نے tan نکالا تو نیچے ہمیں سایہ اصلی معلوم ہو گیا تھا. سایہ اصلی کی 2 مثل ہمیں چاہیے تھی تو ہم نے 2 مثل کر دی، جمع 2 کر دیا اس کے ساتھ. تو سایہ کی 2 مثل تو ہو گئی، سایہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن اوپر والا زاویہ مجہول ہو گیا تھا جو کہ اس وقت جب یہ سایہ 2 مثل ہوگا تو سورج اوپر کتنے زاویے پر ہوگا تو وہ ہمیں معلوم نہیں تھا. تو زاویہ معلوم کرنے کے لیے tan انورس نکالتے ہیں. تو ہم نے یہ ڈبل بریکٹ اس کو لگا کر اوپر سے tan انورس کر دیا. تو اب یہ ہمارے سامنے ہے جی اے زاویہ عصر کا. تو اے برابر ہے tan انورس بریکٹ شروع 2 جمع tan بریکٹ شروع بریکٹ B مائنس ڈی ڈبل بریکٹ بند. اب آپ نے صرف کرنا یہ کیلکولیٹر میں اسی طریقے سے ڈالنا ہے. اس طریقے سے ڈالنے کے بعد پھر آپ نے ساتھ بریکٹ شروع ہونے کے بعد B کی جگہ پر آپ نے اپنا عرض البلد ڈالنا ہے، یہاں پہ عرض البلد ڈالنا ہے، اور D کی جگہ پر ڈکلینیشن آف سن ڈالنا ہے. ڈبل بریکٹ بند کر کے برابر کا بٹن دبائیں گے تو یہ پورا پروسیس جو ہم نے پیچھے کیا تھا اس کو 1 ہی سیکنڈ کے اندر آپ کو جواب کیلکولیٹر کے اندر مل جائے گا. آئیے ہم وہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم tan انورس کرتے ہیں، شیفٹ tan انورس، اور اس کے بعد بریکٹ شروع اور جمع 2، کیونکہ 2 مثل ہے نا، 2 جمع پھر tan بریکٹ شروع B کی جگہ پر عرض البلد ڈالنا ہے 25 ہے کراچی کا، مائنس D کی جگہ ڈکلینیشن آف سن 10 جنوری کا مائنس 22.1 ہے، اور ڈبل بریکٹ بند ہم کرتے ہیں برابر ہے. یہ جواب اس نے کسی جگہ پہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اس لیے اس نے جواب نہیں دیا، اس لیے ہم ایک مرتبہ پھر ڈالتے ہیں tan انورس بریکٹ شروع 2 جمع
10 پھر بریکٹ شروع بی کی جگہ پر 25 عرض البلد ہے مائنس، پھر اس کے بعد پھر مائنس 22.1 ڈبل بریکٹ بند برابرے، یہ دیکھیں اس نے 71.991 جواب دے دیا۔ تو یہ آپ نے آج یہ بھی سیکھ لیا کہ کبھی کبھار اگر جواب غلط آئے تو اوپر وہ ایرر لکھا ہوا آتا ہے، یہ کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، اس لیے پھر اس کو آپ دوبارہ پڑتال بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ یہاں سے پڑتال بھی کر سکتے ہیں ہم نے کیا لکھا ہے، اور دوبارہ ڈال بھی سکتے ہیں کہ بھئی دوبارہ ہم اس کو ڈائل کرتے ہیں کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ بھئی یہ جو کیلکولیٹر خراب ہو گیا یا کہیں غلطی کہیں جو ہے دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، دوبارہ ڈائل کریں گے تو پھر وہ کہیں ہم سے ہی غلطی ہوتی ہے، پھر بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ 71.991 یہ ہے زاویہ شمس عصر انفی کا، اور اس کا یہ مختصر کلیہ ہے۔ تو اس کی مشق کریں اور زاویہ شمس اپنے عصر کا اپنے علاقے کے اعتبار سے معلوم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔